جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسال. یہ تھوڑا سا میں عرف کے متعلق کچھ کہہ دیتا ہوں. عرف کسے کہتے ہیں، عادت کسے کہتے ہیں؟ ایک بات تو میں نے آپ سے عرض کر دی بھی، یہ بھی قاعدہ وہ نہیں ہے کہ پوری شریعت کا مدار ہی عرف پر لے آئیں، یہ اس کے مراد نہیں ہے. اس کی پھر کیا مراد ہے وہ انشاءاللہ ہم آگے عرض کرتے ہیں. سب سے پہلے عرف کا ترجمہ کر دیں. اگر کوئی پوچھے تم لوگ عرف کس کو کہتے ہو، تو ہم اصول فقہ کی اصطلاح میں کہہ دیں گے عرف عادت اور ایسے کام کو کہتے ہیں. عادت اور ایسا کام کہ جو بغیر کسی عقلی اور منطقی تعلق کے بار بار پیش آئے، یعنی اس کو زیادہ سوچنا نہیں پڑتا، منطقی طور پر صغرا کبرا نہیں ملانا پڑتا، اس کے بغیر جو چیز بار بار پیش آتی ہے اس کو کہہ دیا جاتا ہے عرف. ایک اور بات بھی بعض اصولیین نے ذکر کی اور وہ بھی بہت اچھی ہے، وہ یہ کہ عرف اور عادت ان کاموں کو کہا جاتا ہے کہ جو انسان کے دل میں ٹھہر جائیں اور سلامت طبع، جو سلیم الطبع لوگ ہیں وہ اس کو قبول کر لیں. جو سلیم الطبع اچھی طبیعت کے جو لوگ ہیں وہ اس کو قبول کر لیں، اس کو عرف کہا جاتا ہے. تو عرف بننے کے لیے سلامت طبع والے لوگوں کا قبول کرنا ضروری ہے. اور باقی یہ کہا جاتا ہے عرف اور عادت جو روز مرہ بار بار ایک کام کیا جا رہا ہے اسے ہم کہتے کہ یہ عرف اور عادت ہے. یہ جس کو آپ عرف اور عادت کہتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ نے اصول فقہ میں پڑھا ہے کہ عرف کبھی مخصوص لوگوں کا ہوتا ہے، کبھی عوام الناس کا ہوتا ہے. اگر مخصوص لوگوں کا ہو، یعنی چاہے وہ مخصوص لوگوں کا ہو یا مخصوص علاقے کا ہو، اس کو عرف خاص کہتے ہیں. اگر تمام لوگوں کا ہو تو اس کو آپ لوگ عرف عام کہہ دیتے ہیں. یہ دونوں سے بحث جو اصول فقہ میں عرف عام سے بھی کی جاتی ہے، عرف خاص سے بھی کی جاتی ہے. پھر ایک تقسیم اور آپ اصول فقہ میں اور ہدایت میں پڑھ چکے ہیں، ایک ہوتا ہے عرف لفظی اور ایک ہوتا ہے عرف عملی. آپ نے ہدایت میں پڑھا تھا کہ تخصیص کا ذریعہ عرف لفظی بنے گا یا عرف عملی بنے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ایک عرف لفظی ہوتا ہے، ایک عرف عملی ہوتا ہے. عرف عملی کا دوسرا نام آپ تعامل امت بھی رکھتے ہیں، تو تعامل امت جو ہے اس کو آپ عرف عملی بھی کہہ دیتے ہیں. تو یہ عرف کی پہلے میرے تعریف آپ سے عرض کی ہے، پھر عرف خاص اور عرف عام ذکر کیا ہے، پھر عرف لفظی آپ سے ذکر کیا اور عرف عملی یا تعامل جس کو آپ کہتے ہیں وہ آپ سے عرض کیا ہے. اب ہم پہلے عرف لفظی کے متعلق تھوڑا سا ذکر کر دیتے ہیں. نماز کی کوئی جلدی تو نہیں؟ اچھا. عرف لفظی سے مراد یہ ہوتا ہے، یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے، اس کو سمجھ لیجیے گا پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے ہم، کہ کسی لفظ یا کلام کے ایسے مخصوص معنی میں استعمال کرنا، کسی لفظ یا کلام کو ایسے مخصوص معنی میں استعمال کرنا جو کبھی اس کے لغوی معنی سے مختلف ہوتا ہے، اور جب لغت اور عرف کے درمیان تعارض پیش آ جائے تو عرف کو ترجیح دی جاتی ہے. آپ بیٹے اصول فقہ میں یہ بات بھی پڑھ چکے ہیں کہ کچھ لفظوں کے لغوی معنی ہوتے ہیں اور کچھ لفظوں کے عرفی معنی ہوتے ہیں. آپ اگر لغت اٹھا کر دیکھیں گے تو معنی اور ملے گا، اور اگر آپ عرف اٹھا کر دیکھیں گے تو معنی اور ملے گا. چلیں میں ایک محاوراتی بات آپ سے عرض کر دیتا ہوں. آپ لوگوں نے اردو کا محاورہ ایک سنا ہوا ہے، کریلا اور نیم چڑھا. کیا سنا ہوا؟ کریلا اور نیم چڑھا. تو یہ ایک محاورہ ہے، ہمارے ہاں اردو میں بولا جاتا ہے. حضرت نے لکھا ہے کہ کوئی انگریز تھا اور اس نے ایم اے اردو کر لیا، تو اس کے گھر میں جو ہندوستانی تھا نا جو اس کی خدمت کرتا تھا، تو اس کو کہتا بڑے میاں میرے ساتھ اردو بولا کرو، ہم نے بھی اردو میں ایم اے کر لیا ہے، ہم اردو کو جانتے ہیں. وہ ہندوستانی تھا، اس کی مادری زبان تھی، تو وہ سمجھ گیا کہ بڑے میاں یہ ہمارا صاحب ہے، انہوں کی پتہ اردو کی ہندی ہے، تو یہ تو بیچارہ ویسے لفظوں کو پڑھ کے آ گیا ہے. تو اس نے کہا میں آپ کے سامنے ایک جملہ بولتا ہوں، آپ مجھے اس کا ترجمہ کر کے دیں. تو اس نے یہی کہہ دیا
کہ کریلا اور نیم چڑھا، یا میں نے کوئی بات کہہ دی تو آپ بغلیں جھانکتے رہ جائیں گے، ٹھیک ہے، یہ اس نے 2 جملے بول دیے. اس نے کہا صاحب اب آپ اس کا ترجمہ کریں. تو صاحب نے فوراً اردو ڈکشنری اٹھائی، فیروز اللغات اٹھا کر اس میں سے پہلے کریلے کا معنی نکالا تو کریلا لکھا ہوا تھا ایک کڑوی سبزی کو کہتے ہیں، اور دوسرا پھر نیم کا معنی نکالا، نیم بھی ہمارے ہاں ایک درخت ہوتا ہے. تیسرا چڑھا کا معنی نکالا، یہ چڑھنے سے ہے، یہ اس کے اوپر چڑھ گیا. تو اس نے اس کا ترجمہ کر دیا کریلا نیم کے اوپر چڑھ گیا، ٹھیک ہے، کریلا نیم چڑھا یعنی کریلا نیم دے اوتے چڑھ گیا ہے. تو یہ اس کا ترجمہ ہے. اب آپ جانتے کیا یہ لغوی معنی مراد ہو سکتا ہے یہاں؟ نہیں، یہاں لغوی معنی مراد نہیں ہے. تو یقیناً یہاں آپ کا عرفی معنی مراد ہے کہ آپ اس کا عرفی معنی مراد لیتے ہیں کہ اس میں ڈبل غصہ ہے، بڑا کوڑ تما ہے، یہ تو بالکل کوڑ ہے دے وچ ہور کوڑ چڑھ گئی ہے. تو آپ یہ اس کو محاورات کے اندر لے آتے ہیں. تو یہ جو ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایک لفظ کا لغوی معنی بھی ہوتا ہے اور ایک لفظ کا عرفی معنی بھی ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کا عرفی معنی کیا. جی یہیں بیٹھنا یا ادھر چلنا؟ اچھا نہیں جیسے یہ آپ کی ریکارڈنگ والے دیکھ لیں. ہاں اگر دیر ہوگی تو ادھر چلے جاتے ہیں. معنی مراد لیا جاتا. آپ اپنی زبانوں میں بھی دیکھیں گے تو بہت سارے ہم وہ لفظ بولتے ہیں تو اپنا عرفی معنی مراد ہوتا ہے، وہاں لغوی معنی مراد نہیں ہوتا. اب ہم آتے ہیں اپنی اس اصل بحث کی طرف کہ فقہ میں کہ ایک لفظ کا عرفی معنی. پہلے میں ایک عبارت پڑھ دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس پر مسائل آپ کے سامنے آ جائیں گے. اگر کسی نص میں کوئی کلمہ اپنے ایسے عرفی معنی میں وارد ہو جو نص کے نزول کے وقت معروف تھا تو اب حکم اسی معنی عرفی تک محدود رہے گا. لہٰذا اگر بعد میں جا کر اس لفظ کا عرفی معنی تبدیل ہو گیا تو نص اس کو شامل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یہ جملہ پھر سن لیں، میں نے کہا اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تشریح کر دیتا ہوں. اگر کسی نص میں کوئی کلمہ اپنے ایسے عرفی معنی میں وارد ہوا جو نص کے نزول کے وقت معروف تھا تو اب حکم اسی معنی عرفی تک محدود رہے گا. لہٰذا اگر بعد میں جا کر اس لفظ کا عرفی معنی تبدیل ہو گیا تو نص اس کو شامل نہیں ہوگی. کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کوئی فقیہ اس نئے معنی عرفی کے مطابق فتویٰ دیتا ہے جو اس کے دور میں تبدیل ہو چکا ہے تو ظاہر نص کو دیکھنے والا شخص یہ گمان کر بیٹھتا ہے کہ اس نے تو نص کے خلاف فتویٰ دیا ہے یا اس نے تو نص کو عرف کی بنا پر چھوڑ دیا ہے. لیکن در حقیقت اس فقیہ نے نہ تو نص کو ترک کیا ہوتا ہے نہ ہی نص کے خلاف فتویٰ دیا ہوتا ہے، بلکہ اس نے تو صرف ایسی صورت کا حکم بیان کیا ہوتا ہے جس کو نص شامل ہی نہ تھی. میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں، اس کے بعد یہ جملہ یہ پیراگراف آپ سنیں گے تو پھر سمجھ میں آ جائے گا. آپ لوگوں نے حدیث میں ایک لفظ سن رکھا ہے رقبہ اور عمرہ، یہ حدیث میں آتا ہے. اور زمانہ جاہلیت میں رقبہ اور عمرہ وغیرہ کے جو لفظ تھے اس کا معنی یہ ہوتا تھا کہ ایک آدمی اپنی زندگی میں یہ کہہ دیتا تھا کہ میں نے اپنا گھوڑا، میں نے اپنا مکان، کوئی بھی چیز وہ آپ کو تحفۃً دی، ہدیہ کر دیا، آپ کو گفٹ دے دیا اور اب آپ استعمال کریں، لیکن اگر آپ پہلے مر گئے تو یہ چیز مجھے واپس آ جائے گی. یہ چیز مجھے کیا آ جائے گی؟ واپس آ جائے گی. اور جو دوسرا لفظ ہے وہ بھی تقریباً اس کے ہم معنی ہے. یہ زمانہ جاہلیت میں یہ دونوں لفظ جو ہیں وہ اسی معنی میں استعمال ہوتے تھے کہ زندگی میں کوئی چیز کسی کو ہدیہ کرو، تحفہ دو، گفٹ کرو، لیکن موت کے بعد اس کو کیا لے لو؟ واپس لے لو. اگر میں زندہ ہوا تو میں واپس لے لوں گا، اور اگر میں زندہ نہ ہوا، میرے ورثہ ہوئے، تو جب آپ فوت ہوں گے تو وہ میرا مکان میرے ورثہ آپ سے واپس لے لیں گے.
یعنی آپ کی زندگی تک آپ استعمال کریں گے, جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو میرا ہدیہ, میرا تحفہ وہ مجھے کیا آ جائے گا, واپس آ جائے گا. یہ زمانہ جاہلیت کے اندر یہ لفظ اسی معنی کے لیے استعمال ہوتا تھا, یہ چل رہا تھا زمانہ جاہلیت کے اندر, یہ اس کا عرفی معنی تھا. چونکہ مشروط جس کو آپ کہتے ہیں, یہ صورتحال چل رہی تھی, لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الرقبہ لمن ارقبہا, کہ بھائی جب آپ نے چیز کسی کو دے دی تو وہ اسی کی بن گئی, اب واپس نہیں آئے گی. تو آپ نے فرمایا وہ اسی کی ہو گئی. ایسے ہی جو عمر بھر کے لیے آپ نے اس کو چیز دی وہ اسی کی ہو گئی, اب وہ واپس نہیں آئے گی. آپ نے بھی یہی لفظ استعمال کیا ہے. تو یہ رقبہ اور عمرہ کا جو لفظ ہے یہ میں نے عرض کیا کہ اس مخصوص معنی میں ہے جو عرف میں اس وقت استعمال تھا. وہ استعمال کر رہے تھے کہ مرنے کے بعد واپس آ جائے گی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں بھائی, یہ مرنے کے بعد واپس نہیں آئے گی, اب یہ ہمیشہ کے لیے اسی کی ہو گئی. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا, یہ حدیث میں آ گیا. کیوں کہ جب آپ کسی کو کوئی تحفہ دے دیتے ہیں, ہدیہ دے دیتے ہیں, تو ایسی صورت میں اس کے ساتھ کوئی شرط وغیرہ نہیں لگائی جاتی, بس پھر وہ گیا تو گیا, وہ اسی کو مل جائے گا. یہ تو تھا حدیث میں جس کا تذکرہ آتا ہے, جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معنی کے اندر کہ بھئی یہ مرنے کے بعد واپس نہیں آئے گا بلکہ اب یہ اسی کے پاس رہے گا, جو اس وقت عرفی معنی چل رہا تھا رقبہ اور عمرہ کا, اس معنی کو برقرار رکھتے ہوئے حکم بیان کر دیا گیا کہ معنی وہی ہے, لیکن حکم یہ ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے ہو گیا اور یہ منعقد ہو گیا, اب اس میں رجوع نہیں ہو سکتا. یہ چونکہ نص یہاں پر اپنے لغوی معنی میں نہیں استعمال ہو رہی بلکہ کون سے معنی میں استعمال ہو رہی ہے, عرفی معنی میں. جب آپ یہ سمجھ گئے کہ یہ اپنے عرفی معنی میں یہ نص, یہ حدیث اپنے عرفی معنی میں استعمال ہو رہی ہے, تو اب ہم آتے ہیں آگے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, آپ سے کتب فقہ میں آپ جو ہے جہاں وقف وغیرہ کی مباحث آتی ہیں یا اور اس طرح کی مباحث آئیں گی, تو وہاں آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ پڑھیں گے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ رقبہ اور عمرہ یہ دونوں باطل ہیں. یہ دونوں کیا ہیں, باطل ہیں. انہوں نے باطل ہونے کا حکم ان پر لگا دیا ہے. اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ باطل ہے, اور جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں الرقبہ لمن ارقبہا, یا بعض روایات کے الفاظ یہ لا يحل الرقبہ ولا العمرہ فمن آمر شیئا فہو لہ ومن ارقب شیئا فہو لہ, کہ وہ اسی کی ہو گئی ہے. لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے الرقبہ باطل والعمرہ باطل. تو اب جب آپ امام صاحب کا یہ قول سنائیں گے تو بتاؤ یہ حدیث کے خلاف نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ یہ حدیث کے خلاف نظر آیا کہ نہیں نظر آیا؟ اب دو ہی چیزیں ہیں, یا تو یہ مانو کہ یہ حدیث کے خلاف ہے, اور یہ کہو کہ عرف کا جو ابھی معنی آپ سے کرنے لگا ہوں, عرف کی وجہ سے امام صاحب نے حدیث کو چھوڑ دیا. کچھ تو آپ کو ماننا پڑے گا. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں, یہ حدیث کے خلاف بھی نہیں اور عرف کی وجہ سے امام صاحب نے حدیث کا معنی بھی نہیں چھوڑا ہے, بلکہ ابھی آپ نے شروع میں پڑھا تھا کہ جس وقت نص کا نزول ہوتا ہے یا آپ کی زبان اقدس سے کوئی نص نکلتی ہے, وہ جس عرفی معنی کے اندر استعمال ہو رہی ہے اس سے وہی عرفی معنی ثابت ہوگا. اگر عرف بدل جائے گا تو اس کا تذکرہ اس نص کے اندر نہیں ہے. اب ہم پہلے یہ بتاتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے زمانے میں عرف کیا تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں رقبہ اور عمرہ کا لفظ جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہدیہ دے دینا یا گفٹ دے دینا, بلکہ ان کے نزدیک اس کا مطلب تھا وصیت کر جانا. کیا کر جانا؟ وصیت کر جانا, کہ میرے مرنے کے بعد یہ مکان زندگی بھر کے لیے اس کو دے دینا, جب وہ مر جائے پھر لے لینا, ٹھیک ہے, اور میرے مرنے کے بعد یہ مکان عمر بھر کے لیے اس کو دے دینا. اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں عرف کیا ہے, ابھی ہدیہ کرنے کا یا مرنے کے بعد دینے کا؟ تو امام ابو حنیفہ کے زمانے میں عرف یہ بن چکا ہے ان لفظوں کے بارے میں
کہ میں اگر رقبہ یا عمرہ کہتا ہوں کہ میں نے اپنا مکان تمہارے لیے رقبہ یا عمرہ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ زندگی بھر تو میں استعمال کروں گا، میرے مرنے کے بعد تمہیں ہوگا، تو یہ میں اپنے مرنے کے بعد وصیت کر رہا ہوں۔ تو یقیناً امام صاحب کے زمانے میں جا کر رقبہ اور عمرہ کا جو عرفی معنی حضور کے زمانے میں تھا وہ باقی رہا کہ بدل گیا؟ وہ تو بدل چکا ہے۔ اب جب وہ بدل چکا ہے تو امام ابو حنیفہ اگر یہ کہتے ہیں الرقبہ باطل، تو وہ اس رقبہ کو نہیں کہہ رہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، وہ رقبہ کا وہ عرفی معنی مراد لے رہے ہیں جو امام کے زمانے میں پایا جاتا ہے۔ تو اب اگر امام صاحب اپنے زمانے کے عرفی معنی کو باطل کہیں تو یہ باطل کہنا جائز ہے، یہ حدیث کے منافی بھی نہیں ہے اور یہ حدیث کے مخالف بھی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ حدیث کو چھوڑ کر عرف کو لے لیا گیا ہے، نہیں، بلکہ جب وہ حدیث وارد ہوئی تھی، آپ کی زبان اقدس سے نکلی تھی، تو ہم دیکھیں گے اس دور میں اس کا عرفی معنی کیا تھا۔ تو جو اس دور میں عرفی معنی ہے وہ حدیث صرف اسی کے متعلق ہے۔ امام ابو حنیفہ کے زمانے میں جو عرف ہے، اب جو رقبہ اور عرفہ کا عرفی معنی ہے تو وہ حدیث اس عرف کے بارے میں نہیں ہے۔ اس عرف کے بارے میں ہمیں اجتہاد کرنا پڑے گا، تو لہٰذا جب وہ اجتہاد کیا جائے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ حدیث کے کیا ہے، معارض ہے، یا حدیث کو چھوڑ کر ہم نے کس کو اختیار کر لیا، عرف کو۔ اب ذرا ایک دفعہ یہ جملہ پھر دوبارہ سن لیں۔ اگر کسی نص میں کوئی کلمہ اپنے ایسے عرفی معنی میں وارد ہو جو نص کے نزول کے وقت معروف تھا تو اب حکم اسی معنی عرفی تک محدود رہے گا، لہٰذا اگر بعد میں جا کر اس لفظ کا عرفی معنی تبدیل ہو گیا تو نص اس کو شامل نہیں ہوگی، نص اس تبدیلی کے بعد اس کے حکم کو شامل نہیں ہوگی۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کوئی فقیہ اس نئے معنی عرفی کے مطابق فتویٰ دیتا ہے جو اس کے دور میں تبدیل ہو چکا ہے، تو ظاہر نص کو دیکھنے والا شخص یہ گمان کر بیٹھتا ہے کہ اس نے تو نص کے خلاف فتویٰ دے دیا یا اس نے نص کو عرف کی بنا پر چھوڑ دیا، لیکن در حقیقت اس فقیہ نے نہ تو نص کو ترک کیا ہے نہ ہی نص کے خلاف فتویٰ دیا ہے، بلکہ اس نے تو صرف ایسی صورت کا حکم بیان کیا جس کو نص شامل ہی نہیں تھی۔ یہ کوئی بات آپ کی سمجھ میں آئی ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ یہ عرف کی میں نے تھوڑی سی وضاحت کی ہے تو میں نے کہا کوئی سمجھ میں آئی ہے؟ اتنا ہمیں بھی اندازہ ہوتا ہے، جو میں نے آپ سے پہلے کہا نا کہ ہمارا دماغ تھوڑا سا سطحی ہے۔ سوال یہ ہے کہ عمرہ رقبہ کس کو کہتے ہیں؟ تو یقیناً میں نے اس کا عرفی معنی آپ کو بیان کیا کہ اس زمانے میں یہ تھا کہ ابھی دے دو، مرنے کے بعد کیا کر لینا، جس کو تحفہ اور ہدیہ دو اس سے بعد میں لے لو واپس، ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں یہ ہمیشہ کے لیے ہو گیا، اب واپس نہیں لینا، تو وہ جو اس وقت فی الحال دینے کا معنی تھا جس کو آپ تحفہ اور ہدیہ کہتے ہیں، یہ رقبہ فی الحال کسی کو تحفہ اور ہدیہ دینا اس کے معنی میں استعمال ہوتا تھا۔ اب یہ اس معنی فی الحال تحفہ دینا اس کے بارے میں تو یہ نص ہے، لیکن اگر اسی رقبہ اور عمرہ کا معنی بدل جائے، امام صاحب کے زمانے میں جا کر اس کا معنی بدل گیا، اب معنی کیا ہے، فی الحال تحفہ دینا کہ مرنے کے بعد وصیت کرنا؟ اب ترجمہ یہ ہو گیا مرنے کے بعد وصیت کرنا، تو رقبہ کا وہ معنی رہا یا بدل گیا؟ اب تو رقبہ کا معنی ہی بدل گیا ہے۔ تو اب اگر امام صاحب یہ کہیں الرقبہ باطل تو یہ اس حدیث کے خلاف نہیں ہے، چونکہ اب اس کا عرفی معنی اور ہو چکا ہے۔ جو اس نص کے وقت عرفی معنی تھا وہ نص صرف اسی کو شامل تھی، اس موجودہ عرفی معنی کا تو اس وقت تصور بھی نہیں تھا کہ یہ رقبہ کا لفظ وصیت کے لیے بھی بولا جائے گا، یہ تو تصور بھی نہیں تھا، اس وجہ سے ہم اس کو نص کے خلاف نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ میں نے عرف کے متعلق آپ سے عرض کیا ہے کہ یہ عرف کا جو مطلب ہوتا ہے یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ جب کوئی نص اتری ہے اس وقت جو اس کا عرفی معنی مراد لیا جا رہا تھا بس وہی مراد ہوگا، اگر عرف بدل جائے گا تو حکم بھی کیا ہو جائے گا، بدل جائے گا، یہ نص اس کو شامل نہیں ہوگی۔ تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضعر